أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين ونادى نوح ربه اور آواز دی پکارا نوح علیہ السلام نے ربہ اپنے رب کو فقال پس کہا ربی اے میرے پروردگار ان ابنی من اہلی بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے ہے وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ اور بے شک تیرا وعدہ سچ ہے وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اور تو سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال یا نوح اللہ نے فرمایا اے نوح انہو بے شک یہ تیرا بیٹا لیس من اہلک نہیں ہے تیرے اہل سے انہو کیونکہ بے شک اس کے عمل غیر صالح عمل ایسے ہیں جو اچھے نہیں ہیں فلا تسألنی پس نہ تو مجھ سے سوال کر ما لیس لک بہ علم وہ کہ نہیں تیرے پاس اس کے بارے میں علم انی اعیذک بے شک میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں ان تکون من الجاہلین یہ کہ نہ ہو جائے تو بے انصافی کرنے والوں میں سے قال نوح علیہ السلام نے فرمایا ربی اے میرے پروردگار انی اعوذ بک بے شک میں پناہ مانگتا ہوں تیری ان اسألک یہ کہ میں سوال کروں تجھ سے ما لیس لی بہ علم اس چیز کا کہ مجھے اس کے بارے میں علم نہ ہو وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے وَتَرْحَمْنِي اور مجھ پہ اپنی رحمت نہ کرے اَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہو جاؤں گا میں نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب آپ کی مخالفت کی آپ کی بات نہ مانی اللہ کا عذاب آیا اور عذاب اللہ کا آیا پانی میں غرق کر دینے کا آسمان سے بہت زیادہ بارشیں برسیں زمین سے پانی ابلنے لگا اور پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی اوپر پانی چلا گیا اور یوں ساری زمین کو اللہ نے دیکھتے دیکھتے پانی سے بھر دیا اور جتنے روئے زمین پہ کافر اور مشرک تھے ان سب کو اللہ نے پانی میں غرق کر دیا ڈبو دیا صرف وہ لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے جو وقت کے نبی کی تابعداری کر گئے اللہ نے کشتی کے ذریعے سے ان کو بچا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی غرق ہو گئی کیونکہ وہ کافرہ تھی آپ کی تعلیمات کو مانتی نہیں تھی آپ کا بیٹا وہ بھی غرق ہو گیا اور وہ بھی آپ کی بات ماننے والا نہیں تھا اور جب وہ بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا پہلے تو اس نے کہا میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے بچ جاؤں گا اب جو ڈبکیاں کھانے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے آواز دی اپنے رب کو ونادى نوح ربہ اور آواز دی پکارا یہ ندا ہوتی ہے جب انسان پریشانی میں ہو
اور انسان کسی مصیبت میں ہو تو اس وقت میں، اس حال میں جب کسی کو اپنے اس مسئلے کا مددگار سمجھ کے اس کے نام کی فریاد کرے تو عموماً اس کو ندا کہا جاتا ہے۔ ونادا، اور آواز دی، پکارا، نوح، حضرت نوح علیہ السلام نے، ربہ، اپنے رب کو۔ اس لیے ہمیشہ مصیبتوں پریشانیوں میں اللہ کی ذات سے فریاد کی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے نام کی فریاد کرنا یہ شرک ہوتا ہے۔ تو اپنے رب سے آواز دی، اس رب کو پکارا، فقال، کہا، رب، اے میرے پروردگار، ان ابنی من اہلی، کہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے اہل کو نجات دے دوں گا۔ پچھلی آیت میں آیا کہ ہم تیرے اہل کو اور تیرے ماننے والوں کو بچا لیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے ذہن میں بات یہ تھی، تو اس لیے فرمایا، رب، اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، آپ نے میرے اہل کو نجات دینے کا کہا، تو یہ بے شک میرا بیٹا بھی تو میرے اہل سے ہے، یہ بھی میرے اہل میں ہے، ہاں ہے کافر، لیکن تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ اب بھی تو اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دے، یہ کفر سے باز آ جائے اور یہ بچ جائے غرق ہونے سے، یہ بھی میرے اہل سے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک تیرا وعدہ اہل کو نجات دینا بالکل سچ ہے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی تو اگر یہ فیصلہ کر دے میرے بچے کو ایمان دینے کا تو اس سے بڑا فیصلہ اور کون کر سکتا ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا، یا نوح، اے نوح، ٹھیک ہے میرا وعدہ ہے تجھ سے کہ میں تجھے اور تیرے اہل کو بچا لوں گا، نجات دوں گا، لیکن انہو، بے شک یہ تیرا بیٹا کنان، لیس من اہلک، یہ تیری اہل سے ہی نہیں ہے۔ تو اہل سے نہیں ہے، بیٹا تو تھا آپ کا، اس سے تو کوئی انکاری نہیں ہے کہ بیٹا نہیں تھا آپ کا۔ ہاں، ایک روایت میں آتا ہے، یہ غالباً امام محمد باقر رحم اللہ کی روایت ہے کہ یہ نوح علیہ السلام سے یہ آپ کا بیٹا نہیں تھا، یہ آپ کی بیوی کا کسی اور خامد سے یہ بیٹا تھا، یعنی آپ کی بیوی کا پہلے کا بیٹا تھا۔ جب وہ آپ کے نکاح میں آئی تو یہ بیٹا آپ سے نہیں تھا۔ جیسے ہوتا ہے بعض خواتین خامد فوت ہو گیا، طلاق ہو گئی اور بیٹا اب دوسرا نکاح کرتی ہیں، تو اب وہ بیٹا عرف میں تو کہلاتا ہے لیکن حقیقی بیٹا اس خامد کا نہیں ہے۔ تو یہ ایک روایت امام محمد باقر کی ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا یہ آپ کی بیوی کا تو بیٹا تھا، آپ کا نہیں تھا۔ لیکن جو جمہور کا موقف ہے وہ یہ کہ یہ حقیقی بیٹا تھا، حضرت نوح علیہ السلام سے ہی تھا۔ لیکن اللہ نے کہا، انہو لیس من اہلک، یہ تیرے اہل سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ بے شک اس کے عمل نیک نہیں ہے، اور جس کے عمل نیک نہیں اگرچہ وہ تیری نسب سے ہے لیکن تیرے اہل سے ہم اس کو نہیں گر سکتے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی کے گھر کا فرد ہو لیکن نبی کی تعلیمات پہ عمل نہ کرے تو اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی، یہ تیرا بیٹا تو ہے نسب میں لیکن یہ تیرے اہل میں سے نکل گیا۔ تیرے اہل میں وہی لوگ ہوں گے کہ جو آپ کی تعلیمات پہ چلیں گے، عمل پیرا ہوں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آل رسول اور اہل بیت اس میں وہی لوگ شامل ہوتے ہیں جو نبی کی تعلیمات پہ چلتے ہیں، جو نبی کے طریقے پہ چلتے ہیں، وہ آل رسول کے کہلانے کے حقدار ہیں۔ ہاں، وہ اپنے کو نبی کے خاندان کا فرد تو کہہ سکتے ہیں، نبی کا رشتہ دار تو کہہ سکتے ہیں، لیکن آل رسول اہل بیت سے وہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں صراحت سے کہا، انہو لیس من اہلک۔ کیوں نہیں اہل؟ انہو عمل غیر صالح، بے شک اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ آج
ہمارے ہاں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ایک شخص ہو جو اپنے کو سید کہتا ہو، جو اپنے کو آل رسول سے کہتا ہو، بہترے وہ بدکار ہو، وہ چور ہو، وہ کئی قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو، لیکن لوگ اس کے قدموں میں بچتے ہیں۔ کیوں جی؟ کہ یہ آل رسول ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ آل اہل وہ ہے جو نبی کے نقش قدم پہ ہے۔ انہو عمل غیر صالح، جس کے عمل صحیح نہیں ہے وہ آل رسول سے نہیں ہے، وہ اہل بیت رسول سے نہیں ہے۔ قرآن نے صراحت سے اس کی نفی کر دی۔ تو جب اللہ کو نبی کے گھر کا فرد ہو لیکن نبی کے طریقے پہ چلے نہیں، اللہ کو وہ بھی نہیں باتا، تو پھر ایک عام امتی وہ اگر نبی کے طریقے پہ نہ چلے تو اس کی اللہ کے ہاں کیا حیثیت ہے؟ فلا تسألنی، اس لیے نہ مجھ سے سوال کر، ما لیس لک بہ علم، اس چیز کا کہ جس کا تجھے کوئی علم نہ ہو۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، بے شک میں تجھے نصیحت کرتا ہوں یہ کہ نہ ہو تو نا انصافی کرنے والوں میں سے، یعنی یہ تیرا بیٹا تیرے طریقے پہ نہیں ہے اور ایمان پر نہیں ہے، تو پھر کیوں تم اس کی نجات کا مجھ سے سوال کر رہے ہو؟ اور یہ سوال ایسا کرنا جب آپ کے علم میں ہو کہ یہ ایمان پر نہیں اور اس کی موت بھی ایمان پر نہیں آنے والی، تو پھر یہ بے انصافی ہوگی ایسے آدمی کے نجات کے بارے میں سوال کرنا۔ قال رب انی اعوذ بک، فرمایا اے میرے پروردگار بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ان اسألک، یہ کہ میں آپ سے سوال کروں، ما لیس لی بہ علم، ایسی بات کا کہ جس کا کوئی مجھے علم نہیں۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کی خدمات دین کے لیے کتنی ہیں، 9.5 صدیاں اللہ کی تابعداری میں، اللہ کی ذات کی طرف لوگوں کو بلانے میں دن رات ایک کر دیا۔ رب انی دعوتہم لیلا و نہارا، کہ دن رات ایک کر کے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا۔ کوئی معمولی خدمت نہیں ہے، معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑا زمانہ اللہ کی ذات کی طرف بلانے میں آپ نے صرف کر دیا، لیکن پھر بھی ڈانٹ پڑ رہی ہے اللہ کی طرف سے، پھر بھی ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، یہ بڑے سخت ڈانٹ کے الفاظ ہیں، اللہ کی طرف سے پھر بھی ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ اور ہم 2 نمازیں پڑھ کے سینہ تانتے ہیں، اسی بڑا کام کر دیتا ہے، اسی بہت بڑی عبادت کرنے والے ہیں۔ وہ 950 سال دن رات ایک کر کے اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور پھر بھی جھڑک پڑ رہی ہے بھی اللہ کے پیغمبر، اور یہاں 2-4 نمازیں پڑھ کے 2-4 روپے کا صدقہ کر کے یہ سینہ تان کے کہتے ہیں ہم سے بڑا عبادت گزار کون ہے، ہم سے زیادہ اللہ کے نام پہ خیرات کرنے والا کون ہے؟ بھائی اللہ جل شانہ کی عبادت، اس کی بندگی اپنے فائدے کے لیے کرنا ہے، اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا عمل کر کے بھی تھوڑا سمجھے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ کی جو مجھ پہ نعمتیں وہ اس سے کروڑہا گنا زیادہ ہیں، اور میں نے تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں اللہ کو دیا۔ یہاں سے دیکھیں اتنی بڑی خدمت اور پھر بھی ڈانٹ پڑ رہی ہے، اور پھر بھی یہاں پہ عاجزی، انکساری اور تواضع ہی ہے، اور وہ کیسی ہے؟ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اے میرے پروردگار اس غلطی پہ اگر تو مجھے بخشے گا نہیں، وَتَرْحَمْنِي تو مجھ پہ رحم نہیں کھائے گا، أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو میں ہو جاؤں گا خسارہ کھانے والوں میں سے۔ خدمات کتنی بڑی ہیں، اور عاجزی کس درجے کی کمال کی تواضع ہے کہ میرے پروردگار اگر تم مجھے اس لغزش پہ، خطا پہ معاف نہ کرے، مجھ پہ رحم نہ کرے، تو اکم من الخاسرین میں ہو جاؤں گا خسارہ اٹھانے والوں، گھاٹا اٹھانے والوں اور نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ وآخر دعوانا